أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. سورۃ شورى کی ان آیات میں اللہ نے اہل ایمان کو خوشخبری سنائی ہے کہ ان کے لیے جو اللہ نے انعامات تیار کر رکھے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. پھر ان کی صفات کا ذکر کیا. پہلی صفت للذین آمنوا، ان کا ایمان درست ہے، ان کے ایمان میں شرک اور کفر موجود نہیں، وہ اپنے ایمان کے بارے میں حساس ہیں، ایمان کے سارے ارکان اور اس کے اندر ہونے والی خرابیوں کو خوب پہچانتے ہیں. ایمان درست ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو ایمان نصیب ہو جائے. دوسری بات بیان فرمائی کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بھروسہ توکل اللہ اکیلے پر کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ وسائل اختیار کرتے ہیں لیکن وسائل پر بھروسہ نہیں ہے، کسی اور پر بھی بھروسہ نہیں ہے، کسی قبر والے پر، کسی فوت شدہ انسان پر کہ وہ ہمیں اولاد دے گا، وہ ہماری بگڑیاں بنائے گا، وہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے. پھر فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. بڑے بڑے گناہ، گناہ کبیرہ، ان سے بچتے ہیں. والفواحش، اور فحاشی اور یعنی اس سے بھی وہ بچتے ہیں. اور جب انہیں غصہ آتا ہے وہ دوسرے کو معاف کرتے ہیں. والذین استجابوا لربہم، اپنے رب کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کا آپس کا معاملہ مشورے سے چلتا ہے. آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، جو اللہ نے یہ بات کہی ہے، سیرت رسول میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ کیسا ان کا آپس میں تعلق مشورے کے ساتھ تھا. کیونکہ تعلق پر ہم یہ جملے سن رہے ہیں، آپ نے یہ سنا کہ تعلق رکھنا، صلہ رحمی کرنا، یہ عبادت ہے. اور جیسے عبادت کے لیے آدمی اپنا وقت بھی صرف کرتا ہے، اپنا مال بھی صرف کرتا ہے، اس چیز کے لیے ہمیں اپنا وقت بھی صرف کرنا ہے، مال بھی صرف کرنا ہے. پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ اس صلہ رحمی اور تعلق کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ وہ مصروفیت ہے. وہ دنیاوی مصروفیت ہو، وہ کمائی کی مصروفیت ہو، یا دینی مصروفیت ہو. یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آپ نے سنی کہ یہ درست نہیں ہے. پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا. آج ہم تعلق کے حوالے سے یہ مشورے کی جو اہمیت اللہ نے بیان کی وہ سیرت رسول میں کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے. دیکھیے مشورے سے ہوتا کیا ہے، آدمی کا ایک دوسرے پہ اعتماد بحال ہوتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ اس شخص نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ مجھ سے مشورہ لے رہا ہے، اس کا اعتماد بیٹھتا ہے. اور اعتماد کے ساتھ یہ بات بھی اس میں شامل ہے کہ آپ کو اس پر یقین ہے کہ میرا ڈھنڈورا نہیں پیٹے گا، میری بات کسی اور کو بیان نہیں کرے گا، میری بےزتی نہیں کرے گا. یہ یقین، یہ تعلق کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں، بچوں پر اعتماد کریں،
بڑوں پر والدین پر اعتماد کریں. ہم کسی بھی مسئلے میں ان کے ساتھ مشورہ جب کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ تھپڑ نہیں لگے گا, گالیاں نہیں پڑیں گی, بلکہ ہمیں وہ ہماری بہتری کے لیے اچھی بات بتائیں گے. تو یہ مشورے کی بہت بڑی اہمیت ہے. اصل میں ہم نے مشورے کو سمجھا ہی نہیں. ہمارے ہاں مشورہ کیا ہوتا ہے؟ آرڈر, ایسا کر. تو سمجھتا ہے میں نے مشورہ دیا, اسے نہیں مانا, یعنی وہ آرڈر سمجھتے ہیں اس کو, جبکہ سنت رسول میں وہ آرڈر نہیں ہے, وہ مشورہ ہے. مشورہ کر لینے کے بعد بھی انسان آزاد ہوتا ہے, وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے. بڑی خوبصورت مثال جو رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ملتی ہے, اور یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی, بریرہ لونڈی تھی. ان کا خامن غلام تھا مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ عائشہ نے بریرہ کو آزاد کر دیا. جب بریرہ آزاد ہو گئی تو اس کو حق حاصل تھا شرعاً, اللہ نے دیا, اس کے رسول نے دیا, شریعت نے دیا, کہ وہ چاہے تو اپنے خامن مغیث کے ساتھ رہ لے اور چاہے تو تعلق ختم کر کے نئی شادی کر لے. آزاد عورت اگر غلام خامن کو قبول نہیں کرتی, شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ اس سے علیحدہ ہو جائے. بریرہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہوں گی. اب مغیث اس کی محبت میں ایسا دیوانہ کہ وہ گلیوں میں روتا پھرتا تھا. ابو بکر صدیق کو رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مغیث کی محبت اور بریرہ کی اس سے علیحدگی کتنی تعجب والی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا خیال آیا. آپ نے بریرہ کو بلایا, بریرہ سے کہنے لگے بریرہ تم مغیث کے ساتھ رہ لو. اب آپ نے بریرہ کون ہے دیکھیں نا پہلے تو, کہ آپ کی بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی, لونڈی کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی, اس کو آزاد کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی بھی ہیں, حاکم بھی ہیں. بریرہ فوراً پوچھتی ہے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یعنی اگر آپ کا حکم ہے, شریعت ہے, شریعت میں یہ اجازت منسوخ ہو گئی ہے کہ عورت آزاد ہونے کے بعد اپنے خامن غلام سے علیحدہ ہو سکتی ہے, اگر شریعت میں یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے, میں عمل کروں گی. آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ آپ کہتے ہیں نہیں میرا مشورہ ہے. وہ کہتے ہیں مجھے مغیث کی کوئی حاجت نہیں. ذرا سوچئے, آپ کا بچہ آپ کو کسی بارے میں آپ اسے مشورہ دیں اور وہ مشورہ آپ کا نہ مانے, کتنا غصہ آئے گا, اور آپ کو صاف جواب دے دے, اور مشورہ دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اور وہ عورت لونڈی ہو ام المومنین کی, لیکن آپ کو کوئی غصہ نہیں آیا. کیوں؟ مشورے اور حکم میں یہی فرق ہے. مشورے میں عورت کو حق حاصل ہے, وہ آزاد ہے, آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں, وہ آپ کا مشورہ قبول نہیں کرتی, آپ کو غصہ کرنے کا حق نہیں ہے. ہمارا تو کلچر یہ نہیں ہے نا. ہم تو ایسا آرڈر چلاتے ہیں, بچے کا حق مانتے ہوئے بھی, بچی کا حق مانتے ہوئے بھی ہم اس کو حق نہیں دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, بیٹا کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے, اور ابا جی کی نیت کچھ اور ہے, امی جی کی نیت کچھ اور ہے. آرڈر آ جاتا ہے شادی یہی ہوگی. جس بچے کو شادی میں اس کو حق حاصل تھا, ولی کی اجازت کی شرط بھی نہیں تھی, وہاں ولی اتنا طاقتور ہے, ہمارا معاشرہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی خالہ کے گھر شادی کرے, اپنے چاچے کے گھر شادی کرے, اور شادی کرتے ہوئے وہ چاہے 3 سال بڑی ہو, چاہے اسے ناپسند ہو, جو کچھ ہو, اس نے شادی وہی کرنی ہے.
ہم نے حق مانا ہی نہیں ہے. شریعت میں اس کی گنجائش نہیں. آپ نے ایسی بچیاں بھی دیکھی ہوں گی کہ بچی نہیں چاہتی شادی ہو اور چاہتی ہے کہ میں انکار کروں. انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ہمت کر بھی لے تو کبھی دیکھا ہوگا تایا پکڑی اتار کے پاؤں میں رکھتے ہیں میری عزت کا خیال کر لے. اور یہاں وہ اس کی بیوی تھی. فرق یہ ہے کہ اس کو بیوی بننے کے بعد یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہ اس سے آزاد ہو سکتی ہے. شریعت میں اس نے جو حق دیا تھا اس نے اپنا وہ حق استعمال کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ بھی نہیں مانا. بھائیو یہ ہمارا کلچر ہے. یہ کلچر اسلامی کلچر نہیں ہے, یہ ہندوؤں والا کلچر ہے. ہم توحید کے دعوے دار بھی اپنے بیوی بچوں کو ان کے حقوق دینے کو تیار نہیں ہیں. دوسرا واقعہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے اور یہ واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ ہمارے لیے ہیں. ہمیں ان واقعات پر غور کر کے اپنی طبیعتوں کو بدلنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صحابی آپ کے گرد جمع تھے, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور جو بزرگ صحابہ تھے ابو بکر عمر باقی صحابہ وہ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے. ایک چیز پینے کی آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا. پینے کے بعد سنت یہ تھی, آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دائیں طرف جو بیٹھا ہوتا اس کو شروع کرتے اور بائیں والے کو آخر میں ملتا. اب جو بزرگ ہیں وہ بائیں طرف بیٹھے ہوئے, جن کی باری سب سے آخر میں آئے گی, چیز بچے نہ بچے وہ ان کی قسمت. دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. آپ بچے سے کہتے ہیں بیٹے اگر تو اجازت دیتا ہے تو میں یہ ان بزرگوں کو دے دوں. اور بچہ کیا خوبصورت بات کرتا ہے. دیکھیے یہ جرت بچوں میں شریعت نے دلوائی ہے. وہ بچہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم جو حصہ مجھے آپ کی طرف سے مل رہا ہے اس معاملے میں میں کسی اور کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دوں گا. ٹھیک ہے میرا تایا بیٹھا ہے, میرا چاچا بیٹھا ہے, میرا ماما بیٹھا ہے, لیکن یہ تو مجھے میرا حصہ آپ کی طرف سے مل رہا ہے. میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے دائیں طرف بیٹھنے کا موقع مل گیا. اب یہ چیز مجھے مل رہی ہے, میں اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا. آپ نے اٹھایا پیالہ بچے کے حوالے کر دیا. ہے آپ کے بچوں میں ہمت؟ تصور کریں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بڑے بھی بیٹھے ہیں, بول تو بچے کو پوچھنا کس نے ہے, خود پیا ہے, پینے کے بعد جو بزرگ ہوگا اس کو دے دیں گے. بچے کو یہ جرت ہی نہیں ہوتی کہنے کی. اور اگر جرت کر کے آپ کو یہ سنت خیال آ ہی جائے اور بچہ آگے سے یہ جواب دے کہ میں نہیں مانتا, میں خود پیوں گا پہلے, میرا حق ہے, تو کیا اس کا سلوک ہوگا, کیسی گالیاں پڑیں گی. لیکن شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق رکھا تھا اس بچے کا, آپ نے اس بچے کو اس کا حق دیا. ہم اصل میں ڈکٹیٹر ہیں, بچوں پہ بھی ڈکٹیٹر ہے. بچوں نے حفظ کرنا ہے, ہماری مرضی چلے گی, ہم حفظ کروائیں گے. بچہ کون ہے, اس کی کیا ضرورت ہے انکار کرنے کی. ہم سمجھتے ہیں اس کے لیے بہتر ہے, اس کے مستقبل کا معاملہ ہے, لیکن نہیں, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کو مشورہ دینے لینے کا حق ہی حاصل نہیں ہے, ہم جو اس کے لیے بہتر سمجھیں گے وہ کریں گے. شریعت میں ایسا نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے اللہ کی اطاعت, بندے اور اللہ کا تعلق, بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے, لیکن اس تعلق کے اندر بھی معاشرہ ایسا ڈکٹیٹر بنتا ہے کہ معاشرہ اس کو اللہ کی وہ بات قبول کرنے نہیں دیتا. مجھے یاد ہے الحمدللہ جب ہم توحید کی طرف آئے, اللہ نے ہمیں سمجھ دی. عبداللہ بہول پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی تربیت تھی,
تو ہم بھائیوں کے بعد بہنوں کے بعد ہماری والدہ ہم سے متاثر ہوئی. والدہ نے اپنی والدہ نے نانی اماں کو متاثر کیا. ہماری نانی اماں بھی توحید پر آ گئی. پہلے وہ بالکل شرک کے اوپر بچے مانگنے قبروں پر جا کر سب کچھ کرتی تھی. اللہ نے توحید کی سمجھ دے دی. بالکل ان پڑھ. ایک دفعہ ہمارے ماموں آئے, کہنے لگے امی جی آپ جہنم میں جائیں گی. نانی پوچھتی ہے واحد میں جہنم میں کیوں جاؤں گی؟ کہنے لگا آپ نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. یہ باپ دادا کا دین نہیں بڑا فطرہ ہے, یہ کلچر ہے, یہ معاشرہ ہے. باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. نانی پوچھتی ہیں مجھے جہنم میں تو ڈالے گا یا کوئی اور ڈالے گا؟ وہ کہنے لگا نہیں میرا تو کوئی اختیار نہیں, اللہ ہی ڈالے گا. اس نے کہا پھر میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, تیرا کیا دخل ہے؟ جس چیز میں اور اللہ ہم دو ہیں تو مجھے جو سمجھ آئے گی میں وہ کروں گی. میں کیوں پابندی اختیار کروں تیری بات کی؟ میں نہیں مانگتی معاشرے کے دین کو. وہ بھائی تو نواسوں کے دین پہ چلی گئی, تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, نواسوں کا دین لے لیا. تو بھائیو معاشرہ جو ہے وہ توحید قبول کرنے نہیں دیتا. آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کو توحید کی سمجھ آ جاتی ہے, لیکن قبول کرنے میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ بچوں کی شادیاں کہاں ہوں گی. ایک ہمارا پڑوسی تھا, آوان تھا, کہنے لگا بات تو آپ کی درست ہے, سمجھ میں بھی آتی ہے, اور یہ شرک واقعی بالکل شرک ہے, لیکن اگر میں نے آپ کی بات کو قبول کر لیا, آپ کے ساتھ شامل ہو گیا, تو پھر میری بچیوں کی شادی کہاں سے ہوگی؟ یعنی معاشرہ ایسا دباؤ ڈالتا ہے. اس لیے بھائیو یہ معاشرہ ہمارا اسلامی نہیں ہے, بالکل غیر اسلامی ہے. یہ ہندوانہ کلچر ہے. ہمیں حق دینا ہوگا اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, وہ حقوق جو اللہ نے دیے. وہ ہمارے غلام نہیں ہیں, ہم نے انہیں غلام بنا لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم آرڈر چلائیں اور وہ ہمارے آگے جھک جائیں. شریعت میں ایسا نہیں ہے. شریعت میں بالکل آزادی ہے, اور ان سے مشورہ آپ دے سکتے ہیں. ان کا ایسا اعتماد آپ کے اوپر ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے مشورہ لیں, لیکن کریں وہ جو ان کو سمجھ آتی ہے, وہ پھر کسی اور کی بات کو نہ مانیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیسے مشورے کیا کرتے تھے, عجیب سیرت ہے. کبھی وقت ملے اس سیرت کو پڑھیے, دیکھیے کہ اس سیرت کے اندر ہمارے لیے کون کون سے سبق ہیں, کیسی کیسی چیزیں ہمیں سیرت کے اندر ملتی ہیں. جنگوں میں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چونکہ جنگ کے اندر صحابہ نے شرکت کرنی تھی, ان کی طرف سے شرکت کی وجہ سے آپ نے ان سے مشورے کیے. جنگ بدر ہے, آپ قافلے کی تلاش میں پیچھے نکلے, قافلہ جو ہے وہ نکل گیا. ادھر سے ابو جہل 1000 بندے لے کر آ رہا ہے. اب 1000 بندے, ان کا مقابلہ آسان کام تو نہیں تھا. ایک خوف تو بہرحال طاری ہوا صحابہ پر, قرآن نے نقشہ کھینچا اس کا. آپ نے صحابہ سے کہا مجھے مشورہ دو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے جہاد کی فضیلت میں اپنا جذبہ کا اظہار کیا. آپ نے کہا مجھے مشورہ دو. سید عمر فاروق کھڑے ہوئے, انہوں نے بھی بیان کیا. آپ پھر کہتے مجھے مشورہ دو. گویا کسی اور کا مشورہ چاہ رہے تھے. انصاری صحابی عبادہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کا سوال ہم سے ہے تو اللہ کی قسم آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس پر بجا لائیں گے. آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں, ہم وہاں بھی کود جائیں گے. آپ خوش ہو گئے. انصاریوں کے اس بیان سے آپ مطمئن ہو گئے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ابو بکر اور عمر کے مشورے آپ کو اتنے پسند نہیں آئے جتنے انصاریوں کی تائید آپ کو پسند آئی. ایسے ہی جنگ بدر کے قیدی, اس میں آپ پوچھتے ہیں مجھے مشورہ دو کیا کریں ان کے ساتھ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے بھائی بند ہیں,
اب یہ گرفتار ہو گئے ہیں، ان سے پیسے لے کر، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دے، اللہ ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے اور ہماری قوت بھی بڑھے گی ان پیسوں کے ساتھ۔ عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ نہیں ہے، میں تو چاہتا یہ ہوں کہ مجھے میرا رشتہ دار دو، علی کو عقیل دو، اپنے رشتہ داروں کو پکڑے ان کی گردنیں اڑا دیں۔ یہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند آیا، آپ نے قبول کر لیا، کوئی ناراضگی نہیں عمر فاروق نے کہی کہ جی میری بات نہیں مانی۔ ہمارے ہاں تو مسجد کے چھوٹی سی انتظامیہ، چھوٹی سی 5 بندے، ان میں سے ایک بندے کی رائے مختلف ہو اور وہ ذرا کرتا دھرتا ہو، پیسے دینے والا ہو، ذرا دیکھیے اس کے مشورے کے خلاف چل کر دیکھیے، آپ کا چندہ پہلے بند کر دے گا۔ لیکن صحابہ کے اندر، سیرت رسول کے اندر ایسی چیزیں نہیں ملتی۔ جنگ احد میں مشورہ کیا، جنگ خندق میں مشورہ کیا، جنگ خندق میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق بنائی آپ نے، اور تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملات میں مشورے کیے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم انفرادیت کے شکار ہیں، ہم نے جو کام کرنا ہے خود کرنا ہے، ہمیں کسی اور کے مشورے کی حاجت نہیں ہے۔ ہم بیوی سے پوچھنا نہیں چاہیں گے، بچوں سے پوچھنا نہیں چاہیں گے کہ تم نے کس سکول میں جانا ہے، اس سکول سے کیوں نکلنا ہے، تمہیں کیا مسائل ہیں، نہیں، ہمارا آرڈر چلے گا، بس تمہیں سکول جانا ہوگا، تمہیں حفظ کے لیے جانا ہوگا، تمہیں قاری پسند نہیں، قاری تنگ کرتا ہے، شکایت لگاؤ، قاری بدل دیں گے، کوئی اور مسجد ڈھونڈ لیں گے، لیکن مرضی تم پڑھنا نہیں چاہتے، میں تمہیں حفظ کرواؤں گا، تمہارے 5 سال لگ جائیں، یہ ہم آرڈر چلاتے ہیں، مشورے نہیں دیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی معاملات بخاری مسلم کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، زنا کا الزام لگا۔ منافقین نے عبداللہ بن ابی کی قیادت میں اس کو خوب پروپیگنڈا کیا، بعض مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں، مشورہ کس سے کر رہے ہیں؟ ان کی سوکن زینب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بتاؤ عائشہ کے بارے میں۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آج تک نہ اس کی کوئی برائی دیکھی نہ سنی، میرے آنکھ اور کان اس کی باتوں سے بالکل محفوظ ہیں، تو ایسی کوئی بات ان کے اندر میں نے نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے۔ یہ سوکن ام المومنین کی تائید کرتے ہوئے دیکھیں کیسے لفظ کہتی ہے، اور پھر اللہ کی قسم میں ان کے بارے میں بھلائی اور اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتی۔ ام المومنین صدیقہ کہا کرتی تھی کہ زینب میرے مقابلے کی تھی، لیکن اس کے تقوی نے اس کو محفوظ کر رکھا۔ آپ زینب کے بعد اپنے آزاد کردہ غلام زید کے بیٹے اسامہ، اس سے مشورہ کر رہی ہیں، کہتے ہیں عائشہ کے بارے مجھے مشورہ دو۔ اسامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی بیوی ہے، بھلا ایسا زنا والا کام ان سے کب ہو سکتا ہے، آپ انہیں اپنے پاس رکھیے، ہم بھلائی کے علاوہ ان کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ سیدنا علی سے مشورہ کر رہے ہیں، اور سیدنا علی آپ کا غم غرض کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی، کتنی بیوی ہیں آپ کی، اور آپ اس کے بارے میں تفصیل پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنی خادمہ سے پوچھیں۔ اور خادمہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے ان کو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورے میں شامل کر رہے ہیں۔ ہے کوئی تصور ہمارے معاشرے میں ایسے مشورے کا؟ بریرہ سے پوچھا کہ کیا تم نے عائشہ کی کوئی ایسی بری حرکت دیکھی ہے جو تمہیں شک میں ڈال دے؟ بریرہ کہتی ہے یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو عائشہ کے بارے میں شک کر سکوں، کوئی تہمت لگا سکوں، میں نے آج تک کوئی بات نہیں دیکھی۔
اسے ڈانٹا گیا، کہا صحیح صحیح بتاؤ. وہ کہنے لگی میں ایسی بھولی کمسن لڑکی کے بارے میں کیا بات کہوں جو آٹا گوندتے گوندتے سو جایا کرتی تھی اور بکری آ کر آٹا کھا جایا کرتی تھی. میں عائشہ کو ایسے بے عیب سمجھتی ہوں جیسے جوہری خالص سونے کو بے عیب سمجھتا ہے. بخاری مسلم کی روایت. کوئی ہمارے ذہنوں میں کوئی تصور ہے اس قسم کا؟ بھائیو، دین یقیناً اللہ کی توحید کا نام ہے، شرک اور کفر کے رد کرنے کا نام ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، اور اس کے بعد فرائض ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ کلچر، یہ ہمارے زندگی کے آداب، یہ دین میں داخل ہے. اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، اپنی طبیعتوں کو بدلنا ہوگا، اور اس کے بدلنے کے لیے یقیناً محنت چاہیے، اس کی محنت کرنی ہوگی. جنگ خیبر میں یہودیوں کو شکست ہوئی، اور ایک یہودی سردار کی بیٹی اور سردار کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا گرفتار ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی خوبصورتی کا ذکر ہوا کہ بڑی خوبصورت ہے، اور مقصد صحابہ کا یہ تھا کہ وہ آپ اپنے لیے رکھ لیں. آپ نے کوئی توجہ نہیں کی. اتنے دیر میں ایک صحابی آیا، دہیا کلبی. دہیا کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک لونڈی چاہیے. آپ نے کہا لے لو. وہ جاتے ہیں، جا کر صفیہ کو منتخب کر لیتے ہیں اور لے جاتے ہیں. صحابہ نے جب دیکھا کہ صفیہ کو دہیا لے گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ سردار کی بیٹی اور سردار کی بیوی جو بنو قریظہ اور بنو نذیر کے سردار تھے، ان کی بیٹی وہ دہیا کے قابل نہیں ہے. آپ نے صحابہ کی نفسیات دیکھ لی کہ انہیں برا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ بہرحال ایک تعلق تھا بنی قریظہ کے ساتھ بھی انصاریوں کا اور بنو نذیر کے ساتھ بھی انصاریوں کا. ٹھیک ہے انہوں نے دھوکہ کیا، ان کو سزائیں ملی، لیکن بہرحال ایک احترام تو ان کا موجود تھا. تو صحابہ کو تکلیف ہوئی اس بات پر کہ صفیہ جو ہے وہ دہیا کے حوالے ہو گئی. انہوں نے صاف کہہ دیا یا رسول اللہ صفیہ آپ کے سوا کسی کے قابل نہیں ہے. جب آپ نے صحابہ کی نفسیات کو دیکھا، آپ نے دہیا کو بلایا اور کہا دہیا اسے چھوڑ دو اور لے لو. دہیا اور دیکھنے گئے، لیکن دل میں ملال کی خوبصورت لڑکی سردار کی بیٹی میری بیوی بن رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لونڈیاں دے کر ان کو راضی کیا اور ان سے صفیہ کو واپس لیا. ذرا سوچئے، تصور کیجئے، ذرا نقشہ بنائیے ذہن میں. امیر المومنین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تھے، وقت کے حکمران تھے، جرنیل تھے، قیادت آپ کے ہاتھ میں تھی، اور ایک سپاہی، ایک فوجی ایک لونڈی کو لیتا ہے اور آپ اس لونڈی کو لینے کے لیے، واپس لینے کے لیے 7 لونڈیاں اس کو دیتے ہیں تاکہ اس کے دل میں ملال نہ آئے. اور یہ روایت بھی جو ہے، یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفقن علیہ روایت ہے. اس لیے بھائیوں، بیوی اور بچوں کو ان کو عزت دیجیے، ان کا احترام کیجیے. اور سب سے پہلے دیکھیے ہماری ترتیب بھی بدل گئی تعلق کی، اس تعلق کی ترتیب کو بھی درست کیجیے. ہم سب سے پہلے کسی کے بیٹے ہیں، سب سے زیادہ حق ہم پر ہماری ماں کا. 3 دفعہ آپ نے کہا ماں ماں ماں، اور پھر کہا باپ. تعلق سب سے مضبوط ماں اور باپ کے ساتھ ہے. اس کے بعد پھر بہن بھائی بھی ہیں، چچا اور ماموں بھی ہیں، صلہ رحمی ان کے ساتھ ہے. اب ہم خامل ہو کر کہتے ہیں نہیں، ان سے تعلق توڑو، تم میری غلام بن گئی ہو، تم میری بیوی بن گئی ہو، میری مرضی ہوگی تمہیں وہاں بھیجوں گا، میری مرضی نہیں ہوگی میں نہیں ملنے دوں گا. تم اس کے مالک نہیں بنے.
ترتیب وہی رہے گی جو شریعت میں موجود ہے۔ سب سے بڑا حق والدین کا ہے، والدین کے حق سے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، والدین کی بات کو مانا جائے گا۔ آج ہمارے تعلق سب سے پہلے والدین کے ساتھ خراب ہوئے، اور وہ وقت یاد رکھیے گا آ رہا ہے جس میں جو سلوک ہم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں وہی سلوک ہمارے بچے ہمارے ساتھ کریں گے۔ ہمارے بچے کل کو جب جوان ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ ہم دادے کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، وہی سلوک اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ تنہائی جو آج بڑوں کو ملی ہوئی ہے، جو بڑوں کے نصیب میں آ گئی ہے، وہ ہمارے نصیب میں آئے گی۔ اس لیے بھائیو ترتیب کو بھی درست کیجئے، تعلق کو بھی دیکھیے، صلہ رحمی بھی سامنے رکھیے، اور پھر زندگی گزاریے شریعت کے احکامات کے مطابق۔ یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صراط مستقیم ہے، اس راستے پر چلنا ہے۔ ایمان سب سے پہلے، اور ایمان کے بعد پھر یہ احکامات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔